ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت بڑی مہلک بیماری ہے. اس بیماری سے کوئی نہیں بچ سکتا. اتنی بڑی خطرناک بیماری ہے کہ اس بیماری سے کوئی نہیں بچا ہے. نہ دیندار بچا ہے، نہ دنیا دار بچا ہے، نہ امیر بچا ہے، نہ غریب بچا ہے، الا ماشاءاللہ. وہ جہیز کی بیماری ہے. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بارات آئی، نکاح ہو گیا، اس کے بعد اس نے فرمائش کر دی کہ مجھے کار چاہیے، پیسے چاہیے. گھر والے دم بخود رہ گئے کہ بھائی لین دین کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ نے کہا تھا کہ جو دیں گے ہم خوشی سے رکھ لیں گے، پھر آپ دے رہے ہیں اپنے بیٹی کو، تو اس میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. تو پھر کار کہاں سے آ گئی، ماروتی کہاں سے آ گئی، پیسے کہاں سے آ گئے، لین دین کہاں سے آ گئے. بہت سمجھایا پر ان کے سمجھ میں کوئی نہیں آیا. آخر مجبور ہو کر انہوں نے پولیس والے کو فون کیا. پولیس آئی، اسے، دولہا بابو کو اور اس کے گھر والے کو سب کو اٹھا کر سسرال لے گئے. تو میرے بھائیو، میرے نبی نے نکاح کو بہت آسان کیا، لیکن آج ہم نے بہت مشکل بنا دیا. آج ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونا عار سمجھتے ہیں. میں نبی نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی اس پہ جنت واجب ہے. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک ہو، تو آپ نے فرمایا اگر ایک کی بھی شادی کی تو اس پہ جنت واجب ہے. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کسی کے پاس ایک بھی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے 2 بہنوں کی شادی کی تو اس پہ بھی جنت واجب ہے. تو میرے بھائیو، نکاح کو آسان بناؤ. یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. میرے نبی نے نکاح کو آسان بنایا، ہم نے بہت مشکل بنا دیا. اس لیے نکاح کو آسان بنا. ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، ماں پر، اس بچی پر اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو بھی کمزور ہے، جس نے تجھے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، لہٰذا جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہوگا. لڑکا پیدا ہونے پر کوئی فرشتہ نہیں آتا، لیکن جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، بچی پر، بچی کے ماں پر اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیو، نکاح کو آسان بناؤ. اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.